ایک اندھا سانپ اور چڑیا کا واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوں گے۔ اور میری آپ سے گزارش ہے، اپنی اس انگلی کو حرکت دیتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا پیارے۔ 1 سیکنڈ لگتے ہیں آپ کو شیئر کرنے میں۔ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی انسان اگر توبہ کر لے، اس کی زندگی سدھر جائے، تو یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور یہ صدقہ جاریہ میں سے شمار ہوگا۔ تو دھیان سے سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ایک ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، جنگل میں کھڑے تھے مال لوٹنے کے لیے۔ وہاں کھجور کے 3 پیڑ تھے اور دیکھ رہے ہیں ایک چڑیا ہے جو اچھی کھجوریں توڑتے ہوئے دوسرے پیڑ پہ پہنچا رہی ہوتی ہے۔ پکی ہوئی کھجور توڑ لیتی ہے، پھر دوسرے پیڑ پہ پہنچاتی ہے، پھر واپس لوٹ آتی ہے، پھر پکی ہوئی کھجوریں توڑ کر اسی پیڑ پہ واپس چلی جاتی ہے۔ جب یہ منظر ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا نا، اس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں یہ چڑیا کیا کر رہی ہے۔ جب اس پیڑ کے قریب پہنچے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اندھا سانپ بیٹھا ہے، اور یہ چڑیا اپنے منہ سے توڑ کر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے، وہ سانپ پھر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ جب یہ منظر ڈاکوؤں کے سردار نے دیکھا، اس کے دل میں یہ بات اثر کر گئی، یہ منظر اس کے دل میں اثر کر گیا۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، پروردگار تیری قدرت نرالی ہے، تیری شان نرالی ہے، میرا رب بہت بڑا ہے۔ اسی وقت اس نے رب کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے ساتھیوں کے درمیان یہ اعلان کر دیا، او ساتھیوں سنو، دیکھو یہ اللہ کی کیا قدرت ہے۔ یہ اندھا سانپ ہے، کہیں جا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی یہاں پہنچا رہا ہے، اس کی غذا یہاں بھی پہنچا رہا ہے۔ ایک چڑیا کے ذریعے ایک اندھے سانپ کو اللہ تعالیٰ اس کی روزی، اس کی غذا یہاں پہنچا رہا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو رب کے بندے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ میں تمہیں رزق ضرور عطا کروں گا۔ میرے رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی روزی عطا فرمائے گا، کیونکہ جو رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، وہ رب مجھے بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی وقت اس نے اس مجمع میں ساتھیوں کے درمیان توبہ کی اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ساتھیوں میں کہ آج کے بعد کبھی میں ڈکیتی نہیں کروں گا، کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی کسی کا مال غصب نہیں کروں گا۔ اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور ساتھیوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، جب ایک اندھے سانپ کو روزی پہنچا رہا ہے تو ہمیں بھی ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ آج کے بعد ہم لوگ یہ کام نہیں کریں گے۔ جب آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی، آپ کے پاس جو ساتھی تھے سب کے سب توبہ کر لیتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پھر یہ اعلان کیا کہ اب میں حج کو جاؤں گا، رب کے کعبہ کو دیکھوں گا۔ سبحان اللہ! جب اس نے یہ اعلان کیا، ڈاکوؤں کے ساتھ جتنے ساتھی تھے سب نے توبہ کر کے یہ عہد کر لیا کہ ہم لوگ بھی حج کو جائیں گے۔ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں میرے پیارے دوستو بزرگوں، سب کے سب جب حج کے لیے گئے، وہاں ایک ضعیفہ کھڑی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا کپڑا ہے۔ وہ ضعیفہ ڈاکوؤں کے سردار کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ کا نام فلاں ہے اور آپ کے لیے یہ تحفہ ہے۔ جب آپ کو یہ تحفہ پیش کیا گیا نا، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، اماں آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا اور آپ مجھے یہ تحفہ کیوں دے رہے ہیں؟ ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ضعیفہ کہنے لگی، بیٹا میرا ایک بیٹا تھا، بڑا عاشق رسول تھا، بہت عابد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جسم سے یہ اترے ہوئے کپڑے ہیں، یہ اسی کا جوڑا ہے۔ میں رات میں سو رہی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور میرے آقا نے مجھ سے فرمایا فلاں شخص آئے گا، ایسا حلیہ ہوگا، اس کا نام یہ ہوگا۔ مجھے سارے حلیہ آپ کے بتا دیے گئے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میں نے آپ کو پہچان لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے جسم سے جو اترے ہوئے کپڑے ہیں، ایک جوڑے کپڑے میری طرف سے اس کے لیے تحفہ دے دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! میرے پیارے دوستو بزرگوں، ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ بات سنی،
آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگی، زاروں قطار رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رونے لگے اور عرض کرنے لگا پروردگار تو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، دیکھا آپ نے، یہ توبہ کی برکت ہے۔ میرے آقا جو امام الانبیاء ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تحفہ بھیج رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَأْتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم رب کی جانب توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا۔ دیکھا آپ نے، یہ توبہ کی برکت ہے۔ میرے آقا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ 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 کی کیا شان ہے۔ جو ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈکیتی کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، لیکن جب اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنے محبوب کے ہاتھ سے تحفہ بھیجوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک عاشق رسول کا جوڑا ان کو نصیب ہو رہا ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھو۔ یہ سود، بیاز، ایک دوسرے کے مال غصب کرنا، یہ سب بند کرو پیارے، صرف اللہ کی رحمت پر نظر رکھو۔ یہ سوچو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اندھا سانپ کو اس کی روزی وہاں تک اس کو پہنچا سکتا ہے، تو میرا رب تو ہم سے زیادہ پیار فرماتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ وہ رب ہمیں ضرور رزق عطا فرمائے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں روزی عطا کروں گا۔ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، میری آپ سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ ان سارے جو غلط کام ہیں ان سے باز آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ توبہ سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، زندگی کامیاب ہو جاتی ہے۔